چھا گیا ہے، دن خوشی کا آ گیا، نور ہر سو چھا گیا ہے، دن خوشی کا آ گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم چند مدنی پھول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیات کہ جو کسی اور کو اس جہان اور دھرتی پہ اللہ نے عطا ہی نہ کی، جو میرے آقا ہی کو ملی، آج انشاءاللہ وہ باتیں سنیں گے، اور ہمارا موضوع ہے خصوصیات مصطفیٰ۔ آئیے اب تلاوت قرآن کے ذریعے باقاعدہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے مل کر چند اشعار نعت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے
خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے. لکھتے ہیں: شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، 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 رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ، مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ، مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ، حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا، حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی، ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی، ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی، تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا، تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو، ناز کر اے جمیل
اپنی قسمت پہ تو ناز کر اے جمیل، اپنی قسمت پہ تو خاک نعلین احمد رضا ہو گیا، خاک نعلین احمد رضا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسا رنگ نیا ہوا ہے، ہر طرف ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں، مسرت اور شادمانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے ایسے پیارے پیارے کلام اور ایسی پیاری پیاری نعتیں لکھ کر ہمیں دی، اور آج الحمدللہ ان نعتوں کے صدقے میں بھی ہم عشق مصطفیٰ کو مزید فضو کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہم پر احسان ہے ان بزرگوں کا، یہ رب کا فضل ہے، ان بزرگوں کا سایہ، ان کے مبارک اشعار۔ آج ہمارا جو سلسلہ ہے پر نور ہے زمانہ، اس کا چوتھا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ موضوع ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیات کہ جو آپ کو رب تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ یہ خصوصیات اس قدر زیادہ ہیں، ان کو ہم کیا بیان کریں، اور ہم جیسا کج فہم اور کم سمجھ آدمی ان کو کیا بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ان خصوصیات کو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اولاً تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام خصوصیات کیا ہمیں پتہ ہے کہ نہیں؟ پاک بھائی، آپ نے شروع میں جو اعلیٰ حضرت کا شعر بھی پڑھا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف جو ہیں وہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہیں۔ واقعی ایسا ہے، جب بندہ موضوعات کی تیاری کرتا ہے تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ میں نے اوپننگ کہاں سے کرنی ہے، اس موضوع کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے۔ بالکل، آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا موضوع کے حوالے سے تو اشفاق بھائی یقین مانیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں سے ابتدا کریں گے۔ اتنے خصائص ہیں اور ایک سلسلہ جو ہے یہ ناکافی ہے۔ خصائص سے متعلق ابتداءً میں کچھ عرض کروں گا کہ خصائص سے مراد کیا ہے۔ خاصے کی جو تعریف کی جاتی ہے لفظی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ کسی شے کی وہ خصوصیت جو صرف اسی میں پائی جائے دوسری میں نہ پائی جائے اسے کہتے ہیں خاصہ۔ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کسی شے کی خصوصیت خاصہ وہ وصف ہوتا ہے جو اس شے میں تو پایا جائے لیکن اس کے علاوہ کسی غیر میں نہ پایا جائے۔ صحیح۔ خصائص سے کیا مراد ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ دیکھیں اشفاق بھائی، مخلوق میں جو سب سے افضل و اعلیٰ گروہ ہے وہ ہے گروہ انبیاء۔ ساری مخلوق میں انبیاء اور رسول جو ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ فضائل کمالات اپنے انبیاء کو مرسلین کو عطا فرمائے۔ صحیح۔ اب تمام انبیاء اور تمام مرسلین میں بعض فضائل، بعض کمالات، بعض معجزات وہ ہیں جو مشترک ہیں، یعنی ایک سے زائد نبیوں کو وہ معجزہ دیا گیا، وہ خصوصیت، وہ فضیلت دی گئی۔ ٹھیک ہے، وہ معجزہ کہلائے گا، کمال کہلائے گا، فضائل کہلائے گا، فضائل مصطفیٰ۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، الگ الگ کمالات انہیں دیے گئے، الگ الگ فضائل انہیں دیے گئے، یعنی کچھ کمالات وہ فرما رہے ہیں مشترک ہیں۔ اچھا، کچھ مشترک ہیں، کچھ مشترک ہیں جو سب کو دیے گئے۔ ہاں جی، جیسا کہ مختوم ہونا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصاصہ خصوصیت یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک 12 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہوئے ہیں جن کی ولادت ایسے ہوئی تھی کہ وہ ختنہ شدہ تھے۔ سبحان اللہ، یہ مشترک ٹھیک ہے، میں ابتدا سے لے رہا ہوں کہ بعض کمالات، فضائل اور معجزات وہ ہیں جو انبیاء کے درمیان مشترک ہیں، ایک سے زیادہ انبیاء کو عطا کیے گئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نہیں، ہم بعض کا لفظ بھی استعمال نہیں کریں گے، کئی ایسے فضائل، کمالات اور معجزات عطا کیے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک علیہ السلام تک کسی نبی، کسی رسول کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے وہ فضائل، وہ کمالات اور وہ معجزات جو صرف آپ ہی کو عطا کیے گئے،
انہیں کہیں گے خصائص مصطفیٰ. اس میں فضائل بھی آئیں گے, کمالات بھی آئیں گے اور معجزات بھی آئیں گے, اور ان میں وہ خصوصیات بھی ہیں کہ جو مشترک بھی ہیں, جی, یعنی کہ وہ جو دیگر انبیاء کو بھی ملی وہ بھی اس میں بیان ہوگا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صرف ملی وہ زیادہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آج بیان کریں. اور ان میں خصوصیات کتنی ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے سمجھ لیں کہ سب سے بڑے عالم تھے, محدث تھے, اور اعلیٰ حضرت نے بھی ان کے بارے میں فتاوی اور زاویہ میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ تقریباً 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے دیدار کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ ہم کوئی فن اور کوئی علم نہیں پاتے جس میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے تصنیف نہ کی ہو, یعنی ہر فن پر آپ کی کتاب ملے گی. بہت بڑے امام ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 20 سال, ایک عام عالم نہیں, اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا عالم, 20 سال تک انہوں نے قرآن, حدیث, فقہ کی کتابیں, سیرت کی, تصوف کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کے خصائص کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آپ نے 2 کتابیں تحریر فرمائی. ایک تو بڑی مشہور ہے الخصائص الکبریٰ, اور دوسری کتاب ہے انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب. ان 2 کتابوں میں آپ نے 1000 سے زائد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو عطا نہیں ہوئی. 1000 سے زائد. اور پھر اعلیٰ حضرت نے فتاوی اور زاویہ میں فرمایا کہ یہ تو علامہ سیوطی کا جو مطالعہ تھا, آپ کی جہاں تک نظر تھی اس کے مطابق 1000 سے زیادہ حضور کی خصوصیات ہیں جو آپ سے بڑے علم والے ہیں, جن کی زیادہ نگاہ ہے, ان کے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کی کوئی انتہائی نہیں. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کتاب لکھتے تو کیسے لکھتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی نے 1000 لکھے اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے مطالعے کی بنا پر, اپنے علم کی بنا پر لکھے ہیں. تو وہ ہستی جو بالکل قریب تھی, یار غار بھی ہے, یار مزار بھی ہے, وہ کتنے زیادہ حضور کی خصوصیات کو جانتے ہوں گے, اور اس کے باوجود انہیں بھی کہہ دیا گیا کہ آپ بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیسی کمال کی ہوگی, میرے اللہ نے کتنا پیارا آپ کو بنایا ہے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے, میرے محبوب کی کیا شان ہے. اب آ جاتے ہیں کچھ خصوصیات کی طرف بھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ تو یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے کہ بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری طرح سایہ نہیں تھا. میں اگر ہاتھ رکھتا ہوں تو میرا سایہ نیچے پڑتا ہے, لائٹ کی وجہ سے, کسی روشنی کی وجہ سے. میں بیٹھتا ہوں تو میرا سایہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے, میں چلتا ہوں تو میرا سایہ میرے ساتھ چلتا ہے. اور یہ سایہ ہر انسان کے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ سایہ ہے. میرے آقا بھی انسان تھے, لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بہت خاص چیزیں فرمائی تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خواص عطا کیے تھے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں, اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا کا سایہ ہی نہیں تھا. اور اس کی کیا وجوہات ہیں, علماء نے اسے بھی بیان کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بے سایہ ہیں کہ جن کے سائے میں سارا جہان پل رہا ہے, جن کے سائے میں سارے جہان کی بگڑی بن رہی ہے. ہمارے آقا کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اور بھی لکھا ہوگا, میرے علم کے مطابق 2 رسالے خاص اس موضوع پر لکھے ہیں. ایک کا نام ہے قمر التمام فی نفی ظل عن سید الانام, مخلوق کے سردار کے متعلق سائے کی نفی کے بارے میں کامل چاند. یہ کتاب کامل چاند ہے کہ روشنی دے رہا ہے. اس کے متعلق اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس رسالے کا مطالعہ کیجئے. دوسرا رسالہ تحریر فرمایا ہدی الحیران فی نفی الفیء عن سید الاکوان, سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سائے کی نفی کے بارے میں حیرت زدہ کے لیے رہنمائی. حیرت ہو رہی ہے تو یہ رسالہ تحریر جو کیا اس کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نہ دھوپ میں سایہ تھا نہ شعاع میں مطلب دھوپ کے سورج کے علاوہ مثلا چراغ وغیرہ یا اس طرح کی روشنی میں بھی جو ہے نا وہ سایہ نہیں تھا. اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے. اور ایک عالم دین نے لکھا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت بھی ہو سکتی ہے, اللہم اجعل لی نورا, اے اللہ مجھے سراپا نور فرما دے. صحیح, اور نور کا سایہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ کدے, وہ کیا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا,
ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں، جن کا سایہ نظر نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سائے پر بھی بڑے اشعار لکھے ہیں، اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، سایہ نہیں ملے گا جس کا، اس کا ثانی کہاں سے لائیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. یہ پوری علمی بحث ہے اس میں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو نور کا سایہ ہیں، آپ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایسا مظہر ہے کہ آپ کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. اب خدا کی سب سے بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ تو نور کا سایہ ہیں، اور کبھی بھی نور کا سایہ نہیں ہوتا، سائے کا سایہ نہیں ہوتا. تو آپ تو نور کا سایہ ہیں، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. تو یہ بھی دو دلیلیں ہیں، نہ نور کا سایہ ہوتا ہے نہ سائے کا سایہ ہوتا ہے. پھر میرے محبوب کا کیوں سایہ ہو. بھائی یہ جو سائے کی نفی والا مسئلہ ہے نا، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے. جی، یعنی آپ 14 صدیوں کی اگر تاریخ دیکھیں، علماء کی کتب کا مطالعہ کریں، تو کسی عالم کو، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو اس مسئلے میں اختلاف نہیں رہا. اچھا، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ علماء اپنی کتابوں میں اس چیز کو ذکر کرتے آئے. جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے خصائص کبریٰ میں پورا باب باندھا اس پر. اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، اور دیگر علماء نے بیان کیا. ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، ایک جسم ہے، اور جسم اپنا سایہ رکھتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان اور ایک جسم ہونے کے باوجود سائے سے پاک کیسے ہیں؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کی روح ہوتی ہے نا، کوئی بھی انسان ہو، نبی ہو یا غیر نبی ہو، انسان کی جو روح ہوتی ہے یہ نور ہوتا ہے. تو سارے انسانوں کی روح یہ نور ہے، لیکن جسم جو ہے وہ مٹی کا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح بھی نور ہے، اور آپ کا جسم منور بھی نور ہے. اچھا، سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں چند بزرگوں کے حوالے پیش کروں گا. یہ وہ بزرگ ہیں جو پورے اپنے دور کی پوری امت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اپنے اپنے ادوار میں یہ حق کا معیار تھے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا مانتی ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. اب اس پر لاجیکل منطقی دلیل آپ کیا دیتے ہیں؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ عالم شہادت میں، اس دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوگا وہ اس شے سے لطیف تر ہوگا. کسی بھی شے کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے. اور اس جہان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی لطیف ہے نہیں، اس لیے حضور کا سایہ ہی نہیں ہے. صحیح. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سایہ ایشاں بر زمین نمی افتاد، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر سایہ نہ تھا. اب دیکھیں یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ ہیں اور یہ اس کی شہادت دے رہے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت نفی الفی، استاد صاحب نے جس طرح 2 رسالوں کا حوالہ دیا، اعلیٰ کا ایک تیسرا رسالہ بھی ہے، اس کا بھی بڑا پیارا نام ہے نفی الفی امن استنار بنورہ کل شیء، اس ذات سے سائے کی نفی کا بیان کہ جس ذات کے نور سے تمام چیزیں منور ہوئی. اللہ اللہ. اس رسالے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بشر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، لیکن کیسے؟ وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف، اور جسم انسانی رکھتے ہیں مگر ارواح، روح کی جمع ہے، اور جسم انسانی رکھتے ہیں مگر ارواح اور ملائکہ سے 1000 جگہ الطف، یعنی 1000 جگہ لطیف. صحیح. عربی کا ایک بڑا شعر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اور اتنی خصوصیات کے حامل. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ الا ان محمدن بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر، خبردار محمد صلی اللہ تعالی وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، مگر کسی بشر کی مثل نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے پتھروں کے درمیان یاقوت. محمد بشر لا کالبشر یاقوت حجر لا کالحجر، محمد بشر ہیں، عام بشر نہیں. یاقوت بھی ایک پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ نے جو بشر کی بات کی اور بشر کے متعلق آپ نے بتایا کہ یہ مطلب اس کا معنی کیا لینا چاہیے. اب قرآن شریف کی آیت ہے، مشہور آیت کریمہ ہے
سورہ کہف کی آخری آیت جو ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اس سے پھر یہی مراد لیں گے کہ جب اتنی ساری فضیلتیں، ایسے ایسے کمالات اور خواص دنیا نے دیکھے تو کہیں کوئی گمان نہ کرے کہ یہ خدا ہے. یہ خدا ہے، یہ کیسے، یہ تو بندہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا ہے، کوئی نہ کہہ بیٹھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ محبوب آپ سب کو یہ بھی بتا دو اتنے کمالات، فضائل اور خصائص رکھنے کے باوجود میں انسان بھی ہوں، میں انسان ہوں. اور یہاں پر بعض لوگ مغالطہ بھی کرتے ہیں کہ پھر اس میں افضلیت کہاں ہے، مثلکم کہہ دیا، میں تو تمہاری طرح ہوں، تو پھر اس سے کیا مزید کچھ اعتقادی طور پر ہماری اصلاح کیسے ہو؟ اشفاق بھائی یہ آیت اگر پوری پڑھے نا تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ آیت پوری پڑھیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. یہ یعنی جو بشر کہلوایا گیا نا، یہ اسی بات کی نفی کی فضائل، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی کمالات دیکھ کر یا دیگر انبیاء کے کمالات دیکھ کے ان کی امتوں نے ان کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا. اس کی نفی تھی کہ اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی میں خدا نہیں ہوں، تمہاری طرح مخلوق ہوں، لیکن فرق کیا ہے، میں عام بشر نہیں ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو وحی سے فرق ہو گیا کہ مجھ پہ وحی کی. یہ ایسی فصل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو تمام عام بشروں سے ممتاز کرتی ہے. اب دیکھیں نا، جو زمین پہ کھڑا ہے چاند پہ حکومت کر رہا ہے، جو زمین پہ کھڑا ہے سورج پہ حکومت کر رہا ہے، جو زمین پر ہے زلزلہ آتا ہے، پہاڑ پہ اپنے مبارک پاؤں کو مارتا ہے تو زلزلہ رک جاتا ہے، جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہوتے ہیں، جس کی آنکھیں قریب و بعید کو دیکھ لیتی ہیں، جس کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ کمالات دکھاتا ہے کہ کنکریاں اس کے کہنے پہ کلمہ پڑھتی ہیں، اس کے لیے جھک جھک کر درخت سلام کرتے ہیں، جانور آتے ہیں تو پاؤں میں جھک جھک کر سجدے کرتے ہیں، جس کے لیے اتنے سارے کمالات ہوں. کوئی گمان کر سکتا تھا کہ یہ تو کہیں خدا تو نہیں. تو اس بات کو ختم کر دیا گیا، اس شرک کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کامل ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، اتنے کمال والے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، خاص بندے ہیں لیکن خاص بندے ہیں. اسی لیے بشر مثلکم کہلوایا اور انہی کی زبان سے کہلوایا کہ خدا نہیں کہہ رہا. اے محبوب ہم تو کہیں گے ورفعنا لک ذکرک، ہم کہیں گے تو کہیں گے ولسوف یعطیک ربک فترضی، ہم کہیں گے تو کہیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم کہیں گے تو کہیں گے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہم یہ کہیں گے، اور جب آپ کی زبان سے کہلوانا ہے تو اس بات کو بھی ثابت کروانا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ خود کہیے تم لوگوں کی طرح انسان ہیں. اشفاق بھائی یہاں ایک اصول اگر قاعدہ ہم ذہن میں رکھیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، آپ کے فضائل و کمالات بھی ہیں، آپ انسان بھی ہیں، کس وقت کس چیز کو ذکر کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہو، اس وقت جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوگا، خالق کے مقابلے میں جب مخلوق کا ذکر ہوگا تو حضور کی ابدیت کا ذکر کیا جائے گا. جیسے کلمے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور محمد عبدہ ورسولہ. ابدیت کا ذکر کب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہوگا تو حضور کی ابدیت کو ذکر کیا جائے گا، اور جب اپنے مقابلے میں اور دیگر مخلوق کے مقابلے میں حضور کا ذکر ہوگا تو کہا جائے گا سید البشر، افضل البشر، خیر البشر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی تو فرمان ہے ایکم مثلی، ایکم مثلی، واہ، تم میں سے میری مثل کون ہے. واہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر جو فرشتے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے ہوں. وہ سجدے کے وقت آسمان کے چرچرانے کی آواز آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی سنتے ہیں، پھر کہیں کہ ہمارے جیسے بندے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں. ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے. اسی طرح خصائص کبریٰ 256 صفحہ نمبر پر حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے کی وادی میں سے گزرتے تو ایک پتھر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے مبعوث کیا گیا تو میں وادی میں سے گزرا تو کتنے پتھروں نے اور کتنے درختوں نے مجھ پر سلام بھیجا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا میرے اور آپ پر پتھر سلام بھیجتے ہیں؟ کیا پتھر ہم پر سلام بھیجتے ہیں؟ یہ ایسے بشر ہیں کہ اللہ کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اور ایسے خصائص اور کمالات کے مالک ہیں. مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گہوارے میں تھے،
جب جھولے میں جھولا جھولتے تھے تو چاند سے باتیں کیا کرتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو چاند جو ہے نا وہ کھیلا کرتا تھا اور چاند ادھر ہو جاتا تھا، انگلی کے اشارے پر ادھر کرتے تھے تو ادھر ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے آ کر جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جھولا ہلاتے تھے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو فرشتے ہمارے یہاں آ کر جھولے جھلاتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، صفات، کمال، اور یہ ایسا خصاصہ تھا کہ رکانہ پہلوان، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، رکانہ پہلوان، اس کی تو طاقت کا اندازہ یوں لگائیے کہ گائے کی کھال اگر بچھا دی جائے اور اس کے اوپر اس پہلوان کو کھڑا کر دیا جائے اور 10 یا 12 افراد بھی اس کھال کو کھینچے تو کھال پھٹ جائے، وہ پہلوان جگہ سے ہلے نہ۔ اچھا، وہ پہلوان، وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ، اس نے کہا کہ مجھے شک ہے، اسلام میں شک ہے، تو کہا کہ کیا میں تمہیں پچھاڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو تم اسلام لے آؤ گے؟ کہا ہاں لے آؤں گا۔ عرب کے بڑے بڑے پہلوان اس سے ڈرتے تھے، رکانہ پہلوان سے۔ اچھا، جب معاملہ شروع ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر میں اس کو پچھاڑ دیا، نیچے گرا دیا۔ اچھا، وہ ہکا بکا رہ گیا نا، تھوڑی دیر میں کسی پہلوان نے مجھے نہیں گرایا اور مجھے اچانک گرا دیا گیا۔ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ آپ نے مطلب کچھ ترکیب بنائی ہے، یا اس نے لفظ استعمال کیا، شاید جادو کا لفظ استعمال کیا، دوبارہ مقابلہ کرنا ہے، دوبارہ آ جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے اور تھوڑی ہی دیر میں رکانوں کو دوبارہ پچھاڑ کے رکھ دیا۔ کیا شاہ، کیا بات تیری توانائی کی۔ اس وقت کھڑا ہوا اور بھاگ گیا وہاں سے، اسلام نہیں لایا اس وقت، وہ اسلام نہیں لایا، بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آیا، لیکن اس وقت وہ بھاگ گیا اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ جادوگر ہے، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مجھے پچھاڑ دیا۔ جو جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب کی بازو کی کیا بات ہے، شش جہد سمت مقابل، شب و روزے کی ہی حال، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ روایت ابن اسحاق اور امام بیہقی بھی جو ہے نا اس کو نقل کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے جو ہے وہ ان سب کو جمع کر لو۔ تو ایک روایت کے مطابق 21، ایک روایت کے مطابق 40 یا 41 افراد جو ہے نا وہ جمع ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے پائے، ایک سا غلہ گندم وغیرہ اور ایک قدح دودھ، قدح یعنی پیالہ جو ایک آدمی کو سیراب ہو جاتا ہے، یہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً یہ افراد جمع ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو کھانا پک کر آیا اس میں جو بوٹی تھی اس کو اپنے دندان مبارک سے توڑا اور اس کو پھیلا دیا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ وہ اتنا سا کھانا وہ 40 افراد کو کافی ہو گیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آئیے دودھ پیش کیجئے۔ جب دودھ پیش کیا گیا جو ایک فرد کے لیے کافی تھا، ایک پیالہ تھا، وہ 40 افراد پیتے رہے لیکن دودھ اتنے کا اتنا ہی رہا۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ یہ وہ بشر نہیں ہے، یہ وہ بشر ہے جن کی طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے۔ وہ دودھ کا پیالہ بھی کافی ہو گیا، وہ کھانا بھی کافی ہو گیا اور سب نے سیر ہو کر کھا لیا۔ اس کے بعد اسلام کی دعوت پیش کی۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شش جہد سمت مقابل، شب و روزے کی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، 500 سال کی راہ ایسے ہے جیسے 2 گام، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی۔ میرے آقا جو چاہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مختار کل، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر شے کا اختیار دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایسے ایسے اختیارات عطا کرتا ہے کہ جس کی نہ حد ہے نہ مثال ہے، اور ایسے ایسے کمال ہیں کہ ہم بولتے چلے جائیں، وقت ختم ہو جائے، زندگیاں پوری ہو جائیں، لیکن محبوب علیہ السلام کے اوصاف کو بیان تو ہم کیا کریں گے، اس کی چند اوراق کا بیان بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح اور بھی خصوصیات ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، بہت سی خصوصیات ہیں۔ بعض خصوصیات کو تو علماء
अहादीस से इस्तेदलाल करते हैं और इस्तेंबात करते हैं कि हदीस पाक में ये फजीलत बयान की और पिछले किसी नबी या किसी रसूल को अता नहीं की गई तो ये हुजूर का खासा है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के सामने खुद बयान फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इन मामलात में दीगर अंबिया पर भी फजीलत दी है। चुनाचे मुस्लिम शरीफ की हदीस से बड़ी जामे है, इसमें मैं थोड़ा वक्त लूंगा आपका, क्योंकि वो जो खुसूसियात हैं मुख्तसरन मैं उस पर कुछ कलाम करूंगा। मैं आया ही सुनने के लिए हूँ भाई जी, वक्त क्यों नहीं लेंगे आप? जी जी लीजिए। सही मुस्लिम शरीफ की किताबुल मसाजिद में यह हदीस पाक है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, मुझे अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया पर मुझे 6 चीजों के जरिए फजीलत दी। अब यहाँ एक सवाल हो सकता है, जहन में पैदा हो सकता है कि हम ये कह रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इतनी खुसूसियात है जिनका शुमार नहीं, तो यहाँ सिर्फ 6 ही का जिक्र क्यों किया गया? तो इसका जवाब यह है कि बाद रिवायात में 5 का जिक्र है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ चीजों को जिक्र फरमाया। तो उलमा यही कहते हैं कि इस अदद से इनहिसार या हसर मकसूद नहीं है कि बस यही फजीलतें हैं और कोई फजीलत नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी मुख्तलिफ खुसूसियात का जिक्र फरमाया। तो इस मकाम पर हुजूर ने फरमाया, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, अल्लाह ताला ने दीगर अंबिया पर मुझे 6 चीजों के जरिए, 6 बातों और 6 उमूर के जरिए अफजलियत और फजीलत अता फरमाई। पहली चीज क्या है? उअतीतु जवामिअल कलिम, मुझे जवामिउल कलिम अता किए गए हैं। अब जवामिउल कलिम क्या होते हैं? यानी अल्लाह तबारक व ताला का नबी पाक अलैहिस्सलाम पर यह फजलो एहसान है कि आप मुख्तसर कलाम फरमाते हैं लेकिन वो अपने अंदर कसीर मानी रखता है। इसकी बहुत सी मिसालें, बहुत सी अहादीस को मुहद्दिसीन ने जमा किया और जवामिउल कलिम का उस पर इतलाक किया। एक मैं हदीस उसकी मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है जो बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। ये जवामिउल कलिम है। कैसे? इस हदीस पाक से फुकहा ने एक कायदा मुरतब किया, ला सवाबा इल्ला बिन्निया, कि किसी भी अमल खैर का सवाब बगैर नियत के नहीं मिलता। अब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक जुमला तमाम इबादत को शामिल है, ख्वाह वो इबादत मकसूदा हो या गैर मकसूदा, जब तक सवाब की नियत नहीं होगी उस अमल खैर का सवाब नहीं मिलेगा। वाह, आज तक इस पर कलाम हो रहा है, शारहीन शरह करते जा रहे हैं, इतना सा टुकड़ा है हदीस पाक। मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानीही, इस्लाम बंदे के इस्लाम की खूबियों में से एक बात यह है कि वो लायानी चीजों को छोड़ देता है। ये भी जवामिल कलीम। अद्दीनुन नसीहा, जी, दीन खैरख्वाही का नाम, दीन खैरख्वाही का नाम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, छोटी छोटी जुमले हैं लेकिन क्या बात है हमारे आका की। पहली चीज ये आला हज़रत ने इसीलिए तो लिखा ना, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा वो होते हैं जो गुफ्तगू में माहिर होते हैं। तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं। कोई जाने का मतलब ये कोई समझे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं। इससे भी आगे, मुंह में ज़बान नहीं होती लेकिन हिलजुल करता है आपके आगे, तो बड़े बड़े फुसहा ऐसे लगते हैं नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, ढेर हो जाते हैं कि आपकी गुफ्तगू ऐसी कमाल होती है। क्यों ना हो, जो बोलता वही हो, जो रब वही करे, वही से बोलता हो, तो फिर उसका बोलना भी तो ऐसा होगा। अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते मगर वही बोलते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें वही की जाती है। तो जो वही बोलता हो, जो वही हो, तो उसका बोलना कैसा होगा? उससे जवामिउल कलीम ना मिले तो फिर किसे मिले? और फसाद के ऊपर रिवायत भी है कि अना अफसहुल अरब, मैं अरब में सबसे फसीह तर हूँ। क्या बात है, क्या पहली चीज, पहली खुसूसियत ये अता की गई कि मुझे जवामिउल कलीम अता किए गए कि या अल्फाज मुख्तसर हैं लेकिन उनमें कसीर मानी है। दूसरी खुसूसियत क्या है? वनुसिरतु बिर्रुब, मुझे हैबत से मदद दी गई, हैबत के जरिए मेरी मदद की गई। दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं नुसिरतु बिर्रुबी मसीरत शहरिन, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इतना जलाल अता किया कि आपका दुश्मन 1 महीने की मसाफत, 1 महीने की दूरी से आपसे डरता था। क्या शान है, क्या शान है। यानी रोब के जरिए, हैबत के जरिए अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और ये किसी नबी को खुसूसियत हासिल ना हुई। तीसरी बात, व उहिल्लत लियल मगानिम, और मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया जो किसी नबी की उम्मत में हलाल ना था। चौथी चीज, व जुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को मेरे लिए पाकी का जरिया और मस्जिद बना दिया। तयम्मुम जो किया जाता है कि जब वुजू और गुस्ल जो होता है ये पानी से होता है,
اور جب پانی موجود نہ ہو یا موجود ہونے کے باوجود بندہ پانی کو استعمال کرنے پر قدرت نہ رکھے، بیمار ہے، معذور ہے یا کوئی بھی شرعی عذر ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے. جو ہم تیمم کرتے ہیں زمین کی جنس سے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا، اور یہ تیمم جو ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے. فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا اور مسجد بنا دیا کہ میرا امتی زمین کے جس حصے پر بھی، پاک حصے پر نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہوگی، کسی خاص مقام پر جانے کی حاجت نہیں. سبحان اللہ. لیکن جماعت کے لیے مسجد میں حاضری دیں گے. جی جی. پانچویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. دیگر انبیاء جو تھے وہ خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، جیسے بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، پچھلے انبیاء کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے. وبعثت الی الناس عامہ، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا. اور مسلم کی دوسری روایت ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق الہی کے رسول ہیں، انسان، جنات، عاقل، غیر عاقل، سب اس میں شامل ہوں. اور نبی جو تھے وہ تو خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، خاص قوم کی طرف ان کی نبوت ہوا کرتی تھی، اس قوم کے وہ نبی تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے نبی ہیں، سارے کائنات کی، پھر جنوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، ہر شے پر آپ کی حکومت ہے. جمادات، نباتات، پوری مخلوق، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح رحمت اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو عام ہے، اسی طرح حضور کی رسالت جو ہے یہ بھی تمام مخلوق کو عام ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے 18,000 ہے. 18,000 کہتے ہیں 18,000 کو. یہ عالم جو ہے نا یہ 18,000 عالم ہے. ہم ایک عالم میں رہتے ہیں، ایسے 18,000 عالم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں مخلوقات بستی ہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ جہاں کے 18,000 ہیں، 18,000 ہیں، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. ہزار فارسی میں بلبل کو بھی کہتے ہیں، دیوانے کو بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں 18,000 عالم میں جس کو اٹھا کے دیکھو میرے محبوب کا دیوانہ ہے، میرے محبوب کا پروانہ ہے. نہ انسان ہی بلکہ فرشتے بھی ان کے دیوانے ہیں، جنات بھی ان کے دیوانے ہیں. میرے محبوب سب کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. چھٹی چیز وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھے خاتم النبیین بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. اور بخاری کی حدیث ہے انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں. ترمذی کی حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ بھی ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت فرما دیا. آپ نبوت کے لیے ایک مہر کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. انشاءاللہ جشن ولادت تو ہر سانس میں مناتے رہیں گے، ہر لمحے مناتے رہیں گے. یہ صرف 12 ہی دن نہیں، پورا مہینہ نہیں، پورا سال. عاشقان رسول کی یہ روش ہے کہ وہ سارا ہی سال میلاد مناتے ہیں. ہم اللہ کی رحمت سے سرکار کا میلاد منانے والے ہیں، اور یہ جذبہ ہمیں امیر علیہ سنت نے دیا، اعلیٰ حضرت نے دیا، غوث اعظم نے دیا. ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. انشاءاللہ یہ دھوم مچاتے رہیں گے. ہم ابھی بھی میلاد ہی کر رہے ہیں. اور میلاد کس کا نام ہے؟ اسی کا تو نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کی سیرت بیان کی جائے. نبی مختار ہیں، نبی مختار کل ہیں، مختار کل ہیں، جو چاہیں عطا کر دیں، جو چاہے عطا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دے دی. اب وہ قطعی جنتی ہیں. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ وہ 10 صحابہ اکرام کو تو جنتی قرار دیا، جنتی ہونے کا مطلب ثابت کر دیا کہ یہ جنتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وغیرہ آیتوں سے جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جو ہے وہ جنتی ہیں. اچھا، نبی مختار ہیں، جو چاہیں عطا کر، مختار کل ہے، جو چاہیں عطا کر دیں. یہاں 3 جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاد رکھیے پہلے مسئلہ کہ کوئی بھی شخص ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے منع فرما دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات ہیں
ان کے ساتھ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ منع فرما دیا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے جب تک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ظاہری سے متصف تھی. ایک شخص، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حج کا چل رہا تھا موضوع، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہوتا تو پھر سب آنے والی امت کو جو ہے ہر سال حج کرنا پڑ جاتا. یہ مختار کل اختیار ہے، اگر فرما دیتے تو یہ ہو جاتا آتی امت کے لیے. اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. 5 نمازیں فرض ہیں. اچھا. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں 3 پڑھ سکتا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 پڑھنے کی اجازت دے دی. اچھا، 3 پڑھنے والا. یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. تو یہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا جو کسی کی نماز معاف کر سکے. نماز معاف کر دے، اس کو 3 نمازوں کی اجازت دے دی. سبحان اللہ. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تحویل قبلہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے بھی کہا کہ رب سے جا کر کہیے یہود کے قبلے کی طرف نہیں بلکہ کعبۃ المشرفہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا میں بندہ ہوں، آپ ہی کرم فرمائیے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ یہود کے قبلے کی تحویل ہو جائے اور اب ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. وہ قرآن پاک میں آئے تھے نا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند فرماتے ہیں. یہاں تک کہ وہ مسجد قبلتین جو آج بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز میں ہی حکم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں ہی وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے. اور صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ اب یہ کیا ہو گیا، ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. نماز کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر دیا خانہ کعبہ کی طرف. سب صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. اور ایک قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی. سبحان اللہ. مکھی جو ہے وہ نجاست پر بیٹھتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی. رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب تھا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک معاملات کو ایسا محفوظ کر دینا کہ مطلب کوئی بے ادبی کا شائبہ تک نہ رہے. مکھی تک کو آپ کے جسم اقدس پر بیٹھنے سے روک دیا گیا کہ یہ مکھی گندگی پر بھی بیٹھتی ہے، صفائی پر بھی بیٹھتی ہے، لیکن گندگی پر بھی بیٹھتی ہے اس لیے محبوب کے جسم پر نہ بیٹھے. سایہ نہ ہونے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے، یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ سایہ جو ہے اس پر لوگوں کا پاؤں پڑتا ہے، ساتھ میں 3 4 5 10 افراد چل رہے ہوں تو ایک دوسرے کے سائے پہ پیر پڑتا ہے. تو محبوب علیہ السلام کے سائے پہ کوئی پیر رکھے یہ بھی رب تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، پھر ایسے کمال والے کے لیے ایسا ہی کمال ہو کہ اس کا سایہ تک نہ ہو کہ کہیں کوئی بے خیالی میں پاؤں نہ رکھ دے. اور اگر محبوب کا سایہ ہوتا تو صحابہ اکرام سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہم یہ کہ وہ کبھی پیر رکھتے اس پہ. صحابہ ایسے باادب تھے، ایسے باادب تھے کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے لیا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے غسالہ کو، جو وضو میں پانی گرتا ہے، اسے بھی جمع کر لیا کرتے اور اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر پھیر لیا کرتے. اور یہ حال ہوتا، دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے جب یہ حال دیکھا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس غسالے کو، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان میں آپس میں جنگ چھڑ جائے گی. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں حاصل کر لوں. جو ایسے ادب والے ہوں، جو ایسے احترام والے ہوں، جو ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں لینے والے ہوں، کیا وہ سائے پہ پیر رکھتے، سائے پر قدم رکھتے؟ نہ رکھتے. لیکن رب تعالیٰ کو منظور ہی نہ ہوا کہ محبوب کے کا سایہ ہو کہ بے خیالی میں کوئی پاؤں رکھ دے. اشفاق بھائی، انہوں نے جو فرمایا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر اور لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس حضور علیہ السلام کی اس خصوصیت کو فتاوی زاویہ میں
ذکر کرنے کے بعد ذکر فرمایا کہ بعض علماء نے اس خصوصیت پر ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر نام دیکھا جائے جو آپ کی مہر نبوت پر بھی تھا، کلمے میں بھی ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ شروع سے آخر تک دیکھیں کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جس پر نقطہ ہو. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے پاک رکھا، منزہ رکھا کہ آپ کے جسم پر بھی کوئی مکھی بیٹھے، اور نقطہ جو ہوتا ہے وہ مکھی کے مشابہ ہوتا ہے. مکھی اگر بیٹھی ہو تو دور سے ایسے لگتا ہے کہ یہ نقطہ ہے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بھی اس نقطے کے عیب سے پاک رکھا گیا کہ جو مکھی کا شائبہ دیتا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی تحویل قبلہ کی کہ نبی پاک علیہ السلام کی چاہت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرمایا. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں سے بھی علماء نے اس کو شمار کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. جیسے سورہ دوحہ کی مشہور آیت مبارکہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب بے شک ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تفسیر نصفی میں آتا ہے کہ لما نزلت، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضى قط وواحد من امتی فی النار، اگر ایسا ہے کہ میرا رب مجھے راضی کرے گا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حضور کی چاہت کو کس طرح بیان کیا، میں اعلیٰ حضرت کی عبارت بھی پڑھتا ہوں اور پھر شعر پڑھتا ہوں اور اس کو ترنم سے آپ پھر سنائیں گے. اعلیٰ حضرت ایک مقام پر حضور کی چاہت کو بیان فرماتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے. جو نبی پاک علیہ السلام چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے. اب سوال ہو سکتا ہے کیوں، کیا دلیل ہے؟ تو امام کا کلام دیکھیں کہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں دلیل بھی دے رہے ہیں. اس دعوے پر اتنی پیاری دلیل دیتے ہیں کہ بندہ لاجواب ہو جائے. فرماتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے، کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا. یہ دلیل کتنی زبردست ہے کہ چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے. اس کی دلیل یہ دعویٰ ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس لیے کہ محبوب وہ چاہیں گے ہی نہیں جو خدا نہ چاہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بولتے نہیں ہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے جو خدا کی طرف سے نہ ہو، جو خدا نہ چاہتا ہو؟ تو یہ ہے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آپ نے کہا وہ شعر طرز میں پڑھو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ تو دنیا کے معاملات ہے کہ دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات کو ہم بیان کر رہے ہیں. بروز محشر بھی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی نبی کے حصے نہیں آئی. اب محشر کی خصوصیات کا بیان یہاں ہم شروع کرتے ہیں، لیکن میں اپنے ناظرین کی کچھ کالز بھی لوں اور ایک بات پر تنبیہ بھی کروں، ایک مدنی پھول پھر نکل نہ جائے کہ آپ غور کریں. جو ابھی ہم نے روایت سنی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے راضی کرے گا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہو. تو وہ محبوب اپنی رضا کے لیے بھی اپنی امت کو دیکھتے ہیں کہ میری رضا کا جب معاملہ آئے گا تو میں اس دن اپنی امت کو بچاؤں گا. اس دن بھی اپنی امت کے لیے اپنی چاہت کو نہیں دیکھا کہ میں اپنے لیے مانگ لوں گا، اپنے لیے مانگ لوں گا، اپنے لیے حاصل کر لوں گا. انہیں تو سب حاصل ہے. چاہیں گے تو اپنی امت کے لیے چاہیں گے، اے مولا میری امت کو بخش دے، اے مولا میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے. اس امتی کو سوچنا چاہیے جو محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہتا ہے. اس امتی کو سوچنا چاہیے کہ اس امتی کا آج کردار کیسا ہے، آج اس کی گفتگو کیسی ہے، آج اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا دیکھنا چھونا سننا سونگھنا یہ سب کیسا ہے؟ کیا وہ جائز ہے
کیا وہ محبوب کی رضا کے مطابق ہے؟ جب یہ محبوب اپنی رضا کو امتیوں کے لیے استعمال کرنے والے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو ایک بھی بندہ جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا میں راضی نہ ہوں گا، وہ محبوب پر کیا یہی اس محبوب کا حق تھا کہ اس کی سنتوں کو پامال کیا جائے، اس کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کی سنتوں سے منہ موڑ دیا جائے، اس کی سنت پر عمل کرنے والوں پر طعن و تشنیع کی جائے، ان پر آوازیں کسی جائیں؟ کیا یہ محبوب کا حق ہے؟ کیا یہ ہے کلمہ پڑھنے کا حق؟ کیا ہم ایسے مسلمان اچھے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ جہاں پر خوشیوں کا مہینہ ہے وہاں دعوت فکر بھی ہمیں دیتا ہے کہ جس محبوب نے ہمارے لیے آ کر دونوں جہانوں کی خوشیاں سمیٹ دی، ہمارے دامن میں ڈال دی، ہمیں اتنی ساری خصوصیات کے باوجود اپنے سینے سے لگا کے رکھا، ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، ہمارے لیے رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے، کیا اس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اب بھی ہم ضائع کرتے رہیں گے؟ کیا اس محبوب کی دل کی ٹھنڈک جماعت کو ہم اب بھی ضائع کرتے رہیں گے؟ کیا ہم اس کی رضا والے کاموں سے اب بھی بھاگتے رہیں گے؟ اس محبوب کی سنتوں سے اب بھی منہ موڑتے رہیں گے؟ نہیں نہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، دعوت فکر دیتا ہے کہ اس محبوب کی اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود ہم جیسے گرے پڑوں کو سینے سے لگانے والے یہ آقا آ گئے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا حق ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے جان و دل جہاں ہم پیش کرنے کو زبانی طور پر تیار رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ دل سے بھی ان کے ہو کر رہ جائیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہی کو جانیے، انہی کو مانیے، انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہیے، ان کی سیرت کو اپناتے رہیے، ان کی سنتوں میں خود کو ڈھال لیجئے۔ یہ جیسے کھاتے تھے ویسے کھانا ہے، یہ جیسے پیتے تھے ویسے پینا ہے، یہ جیسے بال رکھتے تھے ویسے بال رکھنے ہیں، یہ جیسا لباس پسند کرتے تھے ویسا لباس پسند کرنا ہے، یہ جس کام کو انہوں نے حلال کیا اسی حلال میں رہنا ہے، جس کو انہوں نے حرام کر دیا اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور جب ہم ان کے ہو کر رہ جائیں گے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گارنٹی یہ ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اگر اس در سے ادھر ادھر ہوئے تو یاد رکھو کہ شیطان جو ہے یہ تمہارے ایمان کے پکڑ میں لگا ہے، یہ چور چاہتا ہے کہ تم اس در سے دور ہو جاؤ، بھٹک جاؤ، ادھر ادھر ہو جاؤ، تاکہ یہ دولت ایمان تم سے چھین لے۔ اور یاد رہے کہ یہ دولت ایمان اگر چلی گئی تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہٰذا محبوب کے صدقے ایمان ملا ہے، اس کو بچانے کی بھی فکر کیجئے اور اپنے محبوب کو راضی رکھنے کے لیے ان کی سنتوں کو اپنائیے، ان کی اداؤں کو ادا کیجئے۔ اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ رچ بس جائیے، اپنے آپ کو اس مدنی ماحول میں گما دیجئے، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریے، اجتماعات میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجئے، مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں اس مدنی رنگ میں آپ کو کس طرح زندگی میں بہاریں لانے کا سامان بھی ملتا ہے اور آخرت کو سنوارنے کا بھی سامان ملتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات پر آج ہمارا سلسلہ جاری ہے، وہ خواص، وہ خاصیتیں جو خدا نے محبوب علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ دی، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مگر اب وقت ہوتا ہے ہمارے ایک سیگمنٹ کا جس کا نام ہے امتی ہو تو ایسا۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا ہی پیارا موضوع ہے، ہمارے ہاں کلچر ہے، ہونا بھی چاہیے، حدیث پاک بھی ہے کہ تہادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ تحفہ دینا چاہیے، تحفہ دیا جاتا ہے، شادیوں پر دیا جاتا ہے، منگنی پر دیا جاتا ہے، بچے کی ولادت پر تحفہ دیا جاتا ہے، ربیع الاول کی آمد پہ تحفے دیے جاتے ہیں، عید پر تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو تحفے کا جو سلسلہ ہے یہ چاہنے والوں کے درمیان جاری رہتا ہے، لیکن تحفہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تحفے میں گجرے دیتی ہے، پھول دیتی ہے، اور یہ پھول وغیرہ جو ہے نا یہ ایک آدھ دن میں ایکسپائر ہو جاتے ہوں گے، ایک دن زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ مرجھا جاتے ہیں، لیکن یہ کلچر ہے، بڑے بڑے اس میں بوکیز وغیرہ بنتے ہیں اور تحفے میں یہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر آپ سے نہیں رہا جاتا تو یہ بھی دیجئے، لیکن تحفہ کوشش کیجئے کہ ایسا دیجئے کہ جو بعد میں لمبے عرصے تک کام آئے، کسی کو وہ کام آئے، ایسی چیز نہ ہو جیسے پھول ہے یہ کیا کام آئیں گے، یہ کام نہیں آتے ہیں، تھوڑی دیر خوشبو دی پھر یہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کوئی کتاب تحفے میں دے دی جائے، کسی کو کوئی عطر تحفے میں دے دی جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز تحفے میں دے دی جائے، دیکھیے وہ کھا پی لے گا تو چلے اسے کام آ گئی یہ چیز۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر تحفے میں دی جائیں کہ جو اسے لانگ ٹائم کام آئے، کوئی بک دے دی، کوئی آپ نے ایسی اچھی چیز دے دی جو وہ استعمال کرتا ہے اچھے طور پر، کوئی اچھا عطر دے دیا، کوئی اور ایسی چیز دے دی،
تو وہ انشاءاللہ یاد بھی رکھے گا آپ کو اس بہانے کہ آپ نے یہ تحفہ دیا تھا، اور آپ کو انشاءاللہ وہ جب تک اگر نیکی والی چیز ہے اس سے ثواب بھی ملے گا اسے استعمال کرنے پر، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی دیے ہوئے تحفے سے اسے ثواب مل رہا ہوگا، تو آپ کو بھی امید ہے کہ ثواب ملے گا اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ دیں گے تو تحفہ دیتے ہوئے تھوڑا سوچ بچار کر لیں کہ یہ چیز میں جو اسے دینے جا رہا ہوں اسے کام آئے گی کہ نہیں. کیا فرماتے ہیں راشد بھائی، تحفہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی تحفہ دیکھیں، تحفہ جو حدیث پاک بھی آپ نے بیان کی کہ تحفہ جو ہے وہ محبت پیدا کرتا ہے، اور اگر پہلے محبت تھی تو اس محبت میں اضافہ کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اب تحفہ ہم دیتے ہیں محبت بڑھانے کے لیے اور اپنے اسلامی بھائی جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا دل خوش کرنے کے لیے. لیکن یہ جو آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ بسا اوقات ہمارے تحفے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے جیب سے پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں. جی جی. بظاہر سامنے والے کو خوشی بھی ہوتی ہے لیکن وہ تحفہ اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کی جگہ اگر تھوڑا سوچ لیا جائے تحفہ دینے سے پہلے، غور کیا جائے کہ وہ شخصیت کیسی ہے، اس شخصیت کے مطابق کوئی ایسی چیز کا انتخاب کیا جائے کہ جو اسے کام بھی آئے. اور سب سے اچھا کام تو جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتابیں، اسلامی کتابیں ہیں، یا کوئی بھی ایسا تحفہ جو تحفہ بھی ہو جائے، سامنے والے کی دل جوئی بھی ہو جائے، محبت بھی بڑھ جائے، اور وہ تحفہ میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے اور وہ میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے. آپ اگر کسی کو تحفے میں کتاب دیں گے یا کوئی بھی اسلامی لٹریچر دیں گے اسے، اور وہ اس کو پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، جب تک اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ نیکیاں آتی رہیں گی. جی ہاں، یہ صدقہ جاریہ ہے. کتاب کا جو آپ نے کہا اور آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے، وہ جب تک پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا دینے والے کو. اور پھر یہ رسالے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کتاب ہوتی ہیں، گزارش یہ بھی کر دینی چاہیے کہ آپ پڑھ لیں تو کسی اور کو دے دیں. امیر علیہ سنت ہدف بھی لیتے ہیں. ہاں، تو اب یہ کتاب کتنے آگے تک جائے گی اور دینے والے کو کتنا ثواب ملتا رہے گا. اب ٹھیک ہے، مٹھائی کے ڈبے بھی دے سکتے ہیں، اور آپ نے پھول کی مثال دی جو صرف یوں آتا ہے اور سامنے والا یوں نکال کے رکھ دیتا ہے، بالکل، یعنی چند سیکنڈ کا ہوتا ہے. اس میں بھی گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ وہ دینے والا کچھ پیسے خرچ کر کے آیا ہے، 50 روپے چلیں، 100 روپے، 150 والا جیسا پھول. اب وہ پھول کا ہار لایا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو پہن لیں، اس کی دل جو ہی ہوگی. آپ وہ اگر ڈالتا ہے تحفہ لے کر، آپ جو ہے نا وہ نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ابھی آپ نے سفید کپڑے پہنے ہیں، میں گلاب کا ہار ڈال دوں آپ کے گلے میں تو یہ تھوڑی دیر بعد یہ آپ کے کپڑے کو لال کر دے گا. پھر آپ گھر جائیں گے تو آپ کو گھر پہ سننے کو بھی ملے گی کہ یہ کیا کر کے لائے، تو پھر کیا کریں؟ اچھا، یہ بات ہار ڈالنا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی پریکاشن بھی بتا دیں. تو اب یہ بات تو سامنے والے کو ہی پتا نا جو دے رہا ہے کہ اس کے کپڑوں پر جو ہے نا وہ داغ آئیں گے. تو پھر ایسی چیز دیجیے، اتارنا پڑتا ہے کہ ابھی داغ آ جائیں گے. اچھا، پھر کسی نے ہار ڈالا اور گلے ملنے والا آ گیا، اب وہ گلے مل کے دبا رہا ہے اور دبا کے وہ پورے ہار کو اور اس میں نقش کرنا ہے اسٹیمپ پیپر مضبوط ہو جائے تو وہ پھر کپڑوں کا ہو جائے. بالکل، یہ غالباً اسی وجہ سے اتارا جاتا ہے کہ کپڑوں پہ داغ نہ لگ جائے، اور اسی وجہ سے بھی اتارا جاتا ہوگا کہ شرم آ رہی ہے، میں ممتاز ہو گیا ہوں، یعنی اتنے سارے لوگوں میں ممتاز ہو گیا ہوں، میں نمایاں ہو گیا ہوں، تو وہ اتار کر جو ہے نا وہ رکھ دیتا ہے. ایسے میں دینے والے کو چاہیے، دیکھیں شرعاً بالکل جائز ہے یہ والا تحفہ، لیکن اگر پلاسٹک کی پنی چڑھا ہوا اگر آ جائے تو آج کل مل جاتا ہے. آپ 50 روپے زیادہ دیں گے تو وہ چڑھا کر دے دے گا آپ کو. اس سے جو ہے نا سامنے والا 50 کا پھول ہے تو 10-20 روپے اوپر لے گا، چلے چند روپے زیادہ دے کر جو ہے نا اس کو دیں گے، وہ تھوڑی دیر پہنے، اور دینے جس کو دیا ہے نا اس سے بھی گزارش ہے کہ چند منٹ تو پہن کے رکھے تاکہ اس کی دل جوئی ہو. اچھا، مٹھائی کے ڈبے دینا بھی جائز ہے، مٹھائی کھلانا بھی جائز ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مٹھائی کھانے سے کتنی طاقت آتی ہے اور وٹامنس A B C کتنے سارے ملتے ہیں، کوئی وٹامنس نہیں ہوتے آج کل کی مٹھائی میں. اب وہ مٹھائی کے ڈبے دینے کے بجائے اگر ایسی چیز دی جائے، مثال کے طور پر اس کی جگہ پر فروٹ دے دیا جائے. اب فروٹس جو ہے نا وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وٹامن سے اور توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں، تو بجائے مٹھائی کے ڈبوں کے جو ہے نا فروٹس دیے جائیں. اچھا، دوسری بات ہے کہ طلبہ کو جو ہے نا آپ جیسے جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو اگر کتابیں دے دیں گے، جیسے عالم کورس کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھا تحفہ ہے. اسی طرح شادی بیاہ میں جو تحفے دیے جاتے ہیں، اب شیشے کی جو وہ سینری وغیرہ دے دی جاتی ہے، اب سامنے والے کو امیر علیہ سنت بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ سامنے والے کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. ایسے موقع پر آپ پیسوں کا لفافہ دیں گے نا تو وہ جو شادی میں اس نے بیچارے نے قرضہ لیا ہوا ہے، یہ پیسے اس قرضہ اتارنے میں جو ہے نا اس کو کام آئیں گے. اسی طرح پکوان سے اس نے کھانے وغیرہ بنائے میں اس کی پیمنٹ کرنی ہے، یہ پیسے جو ہے نا وہاں کام آئیں گے. اسی طرح تحفہ دینے کے لیے یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ہر ایک تحفہ لیتے ہوئے سوچے، کیونکہ اس میں بھی رشوت کا
کچھ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی ظاہر ہم اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں ہر چیز کو بیان نہیں کر سکتے. فیضان سنت جلد اول میں امیر اہل سنت اس بارے میں مطلب بہت اچھا لکھا ہوا ہے کہ جو بڑا ہے، نگران ہے یا وزیر ہے یا ایم پی ایم این اے، جو بڑی جو ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تحفہ لینے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ دینے والا کہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے تو نہیں دے رہا. تو اب اسی طرح دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، ان کو بھی لینے سے پہلے جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو تحفے کا مفہوم جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، بہت اس کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دل جوئی کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. کیا بات، بہت جامع گفتگو فرمائی غلام یاسین بھائی، بہت شکریہ ماشاءاللہ. راشد بھائی، ہماری گفتگو ہو رہی ہے خصوصیات مصطفیٰ پر، سلسلے کا بھی وقت اب اختتام کی طرف ہے. کچھ مزید خصوصیات کا بیان فرمائیں، پھر ہم کچھ کالز لے کر اختتام کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی تک ہم نے تقریباً جو خصوصیات بیان کی ہیں ان کا تعلق اس دنیا سے ہے. جب محشر قائم ہوگا، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے ایسے درجے عطا فرمائے، ایسے ایسے خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملی. سب سے بڑی چیز شفاعت کبریٰ کا صحرا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سجایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت سے کتنے خیر خواہ ہیں اور کتنی محبت فرماتے ہیں. ابھی پہلے بھی وہ حدیث پاک تھی جس پر آپ نے گفتگو کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے سارے امتی جنت میں داخل نہ ہو جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 دعائیں عطا فرمائی. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہے، مقبول ہے، مستجاب ہے. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا کیے، 3 سوال عطا کیے، یعنی 3 دعائیں عطا کی کہ مانگی جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. یعنی 3 سوال عطا کیے تو دنیا میں میں نے کہا، عرض کی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے. نہ اپنے لیے سوال کیا نہ اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ ساری امت کو یاد رکھا کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. 2 سوال یہاں پورے کیے اور فرماتے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراہیم علیہ السلام. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ ساری مخلوق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم سلسلہ بھی کریں گے کہ حضور کائنات میں سب سے افضل ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کے بعد جو سب سے افضل ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 سوال عطا کیے، میں نے دنیا میں 2 مرتبہ عرض کی یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. اور تیسرے سوال کو، تیسری دعا کو اس دن کے لیے مؤخر کر دیا جس دن ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، میری نیاز مند ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی، انہیں بھی میری محتاجی ہوگی. میں شفاعت کروں گا تو کوئی جنت میں جائے گا. اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا خان کا قلم دیکھیں کہ صرف تخیلات نہیں تھے بلکہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں. تو اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے مؤخر کی جس دن ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، میری نیاز مند اور محتاج ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی. تو اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے اور فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو کہے کہ مجھے حضور کی حاجت نہیں ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب نہیں کرتا. تو اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے حضور سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. ایک آیت ان کی گفتگو سے یاد آئی کہ آیت کے تحت لکھا ہوا تھا نور العرفان میں ایک آیت کے تحت لکھا ہوا تھا کہ تمام کی تمام مخلوق کا جو حساب کتاب ہے نا وہ 3 سے 4 گھنٹے میں ہو جائے گا، 3 سے 4 گھنٹے میں ہو جائے گا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنا طویل دن تو یہ کس لیے ہے؟ تو نور العرفان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یعنی اتنا سارا وقت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لواء الحمد وغیرہ ان شان دکھائی جائے گی. اور کیسی شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا کیا گیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے. حوض کوثر یہ کون سا حوض ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں 4 نہریں ہیں،
4 دریا ہیں، ایک پانی کا، ایک شہد کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب طہور کا. یعنی یہ دنیاوی شراب نہیں کہ جو بدبودار اور نشہ لائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بنائی شراب. 4 نہریں ہیں، ایک پانی کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک شہد کی نہر اور ایک شراب طہور کی نہر. جنت کی یہ 4 نہریں جس دریا میں گرتی ہیں اسے کہتے ہیں حوض کوثر، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. اور انہوں نے ارشاد فرمایا لواء الحمد، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، اور حمد کا مطلب تعریف. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو میدان محشر میں قیامت کے دن وہ مقام عطا فرمائے گا کہ آپ کو ایک جھنڈا عطا فرمائے گا حمد کا. وہ حمد کا جھنڈا ایسا ہوگا جس کے سائے تلے اولین و آخرین جمع ہو کر حضور کی حمد کریں گے. حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اتنے فضائل ہیں، اس پر مجھے فخر نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں آدم اور آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. اور کیا ارشاد فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد ولا فخر، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس پر بھی مجھے فخر نہیں. اور یہ اس جھنڈے کی شان کیا ہوگی، اس جھنڈے کے نیچے کون ہوگا؟ فرماتے ہیں وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں سارے جھنڈے تلے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت اسی جھنڈے تلے حضور کی ثنا کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے، دعا کرتے وہ ہوا چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے. لوا کے تلے، اس جھنڈے کے تلے نیچے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. دنیا میں بھی کمالات کے آپ جامع ہیں، آخرت میں بھی منبع کمالات آپ ہی کی ذات ہے. قیامت کا دن آپ کے کمالات کو دکھانے کے لیے اس طرح سے ہم دیکھیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبی قیامت کے دن دیکھی جائے گی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام ہی سن سن کر زندگی گزار دی ہے، قبر میں ان کے جلوے دیکھیں گے اور قیامت کے دن کی عزت دیکھیں گے. رب تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود پہ بٹھائے گا. سبحان اللہ. اور جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کمالات کی بات ہے، خاصیتیں ہیں، آپ علیہ السلام کی خصوصیات ہیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، وہیں پر اس امت کو بھی حضور کے صدقے میں وہ خصوصیات ملی کہ جس کو بیان کیا جائے تو ہم امتیوں کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ امت جو میرے حضور کی ہے وہ سب سے افضل امت ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یہ قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھے گی. قبروں میں سب سے آخر میں گئے اور اٹھیں گے سب سے پہلے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نہیں ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ کمال اس امت کو ملا. سب امتوں میں افضل یہ امت ہے کیونکہ ہمارے آقا سب نبیوں سے افضل ہیں. ان کی امت سب امتوں سے افضل کیوں نہ ہو؟ پچھلی امتوں پر یک لخت عذاب آئے، ایسے عذاب آئے کہ یک لخت سب فنا کر دیے گئے. کسی کو چیخ کے ذریعے، کسی کو پانی کے ذریعے، کسی کو آواز کے ذریعے، کسی کو ہوا کے ذریعے، کسی کو پتھروں کے ذریعے. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ نوید اور خوشخبری ہے کہ انہیں یک لخت نہیں تباہ کیا جائے گا. اس امت کو ایک ساتھ جس طرح عذاب آئے نہیں آئیں گے. الگ الگ جگہوں پر آنا یہ ایک اور بات ہے، لیکن ایک ساتھ ساری امت پر عذاب آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہیں، اس امت میں موجود ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک اس امت کے لیے یہ نوید اور خوشخبری دے دی گئی کہ انہیں یک لخت نہیں تباہ کیا جائے گا، یک لخت نہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اب غور کیجئے کہ میرے محبوب کے صدقے میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ مجدے ہیں. ہم نے کون سے کام ہیں جو نہیں کیے ہیں؟ شراب تو یہ امت پی رہی ہے. کون سے برے کام ہیں جو اس امت میں نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود محض محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عزت ہے، ان کے لیے یہ شان ہے کہ اس امت کو یک لخت تباہ نہیں کیا جاتا. نیکی کی دعوت ہم نے چھوڑ دی ہے، سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، برائیوں سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، مسجدیں ہم نے ویران کر دی ہیں، شراب کے اڈے ہم نے آباد کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم امتیوں پر یک لخت عذاب نہ آنے کا وعدہ جو ہے یہ قائم ہے، اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے. غور کیجئے کہ جس محبوب کے صدقے میں یہ کچھ ملا، اس محبوب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس محبوب کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں، اس کی سنتوں کو اپنانے کے لیے ہمارے کیا طریقے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے.
چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اب بھی نہیں بدلے تو ربیع الاول کا مہینہ یہ دعوت فکر لے کر آیا ہے کہ میں کچھ بدل جاؤں، میں کچھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر جاؤں، اور اس کے لیے ہمیں آج سے اور ابھی سے کوشش کرنی ہے، اور یہ پیغام ہے مدنی چینل کا، اس لیے اس پیغام کو قبول فرمائیے۔ سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا۔ آج کافی دیر ہو گئی، آپ کو دیر کیوں ہوتی ہے؟ آپ سے یہ سوال کرنا ہے، ناظرین سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ دیر سے کیوں آتے ہیں، تو آپ کی مصروفیات کچھ بتائیں۔ ایک خبر بیسیکلی ربیع الاول کا مہینہ ہے جی، تو اجتماعات کا سلسلہ ہے، کبھی بھی ایک اجتماع سے روزانہ ہی جب میں لیٹ آتا ہوں تو اجتماع سے ہی حاضری ہوتی ہے۔ آج وہاں کچھ زیادہ دیر ہو گئی، کافی اسلامی بھائی تھے اور ملاقات وغیرہ کا سلسلہ رہا۔ میں سوچتا رہا کہ جاؤں نہ جاؤں، تو میں نے کہا چلے کچھ آخری منٹوں کی بھی حاضری لگا لوں گا، تو دل جوئی کی نیت نہیں، خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، مرحبا۔ آپ کے بیانات ہوتے ہیں اور ان اجتماعات میں یقیناً سننے والے چاہتے ہیں کہ پھر اب جب آئے ہی گئے ہیں تو ملاقات کر کے جائیں، بغیر ملاقات نہیں چھوڑنا، وہ پیچھے سے نہیں نکل سکتے، تو اس لیے دیر بھی ہو جاتی ہے۔ اشفاق بھائی کی آمد سے یہ سہارا ہو گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاص طور پہ ربیع الاول میں یا 11ویں شریف میں وہ سلسلے بھی کرنے ہوتے 12، تو بیان کر کے بغیر ملاقات بھاگنا پڑتا تھا کہ بھائی اب یہ سلسلہ شروع کرنا تھا۔ ماشاءاللہ اشفاق بھائی آ گئے تو ٹینشن فری ہے کہ گئے نہ گئے ماشاءاللہ سلسلہ شاندار ہو ہی جاتا ہے۔ آج خصوصیات مصطفیٰ پر بھی بات ہوئی ہے، اور آج ہم نے ایک مدنی پھول یہ بھی لیا تھا کہ تحفہ کیسا دیا جائے، اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ آپ تو تاخیر سے آئے ہیں، آپ سے بھی کچھ مدنی پھول لینے ہیں، آپ ہی چلے ابھی بتا دیں تحفہ کیسا ہونا چاہیے، اور تحفے کے متعلق کیا کچھ احتیاطیں یا کچھ ایسے لانگ ٹرم پلاننگ کر لی جا سکتا ہے؟ آپ نے بہت ساری باتیں تو ڈسکس کر لی ہوں گی، لیکن چند چیزیں جو میں بڑا محسوس کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا بھی ماشاءاللہ محفلوں میں اجتماعات میں جانا ہوتا ہے، محبت میں پیار میں لوگ پھول پہناتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، گلدستے دیتے ہیں۔ ایک بار میں یونان گیا مدنی قافلے میں، تو ایک پہلی بار گیا تھا تو حیران ہو گیا کہ اتنے اسلامی بھائی، میں لگتا ہی تھا یورپ کے ایئرپورٹ پہ، لیکن وہاں ہوا کیا کہ ہر ہی مدنی منا ہو یا بڑا ہو سب نے گلدستے دیے، اتنے گلدستے دیے کہ اٹھائے نہیں جا سکے، پھر کسی اور کو دیے، گاڑی بھر گئی۔ اچھا آگے جب فیضان مدینہ پہنچے وہاں بھی بڑا رواج ہوگا۔ اب میں سوچتا رہا کہ ایک گلدستہ جو ہے یا تو یورو میں ہوگا نا، یہ ہزاروں ہزار روپے کے گلدستے میں تو لے کر بھی نہیں جا سکتا، اور تھوڑے دنوں بعد مرجھا جائیں گے۔ یہ امیر اہل سنت کی وہ سوچ یاد آئی، اور پھر میں نے الحمدللہ ان سب کو بٹھایا، میں نے کہا بیان بعد میں کریں گے، پہلے میری بات سنیں۔ اتنے ہزاروں روپے آپ نے صرف گلدستے دینے میں ضائع کر دیے، اگر ہر کوئی ایک کتاب تحفے میں دیتا تو یہ کتاب باقی بھی رہتی ہے، تو میں پڑھتا یا کسی اور کو دے دیتا، تو یہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوتا۔ تو پروڈکٹیو یعنی کام آنے والا تحفہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب ہار بعض اوقات، اب ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتہ چلا، وہ گئے ملک کے اندر، اتنے ہار پہنائے کہ وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے، اتنے پھول ہو گئے نا۔ اب وہ اتارتے رہے۔ اب محبت ضرور ہے آپ کو، لیکن ان ہار ان پھولوں کے پیسے کتنے لگتے ہیں؟ اگر اسی جگہ پر کوئی کتاب کا تحفہ دے دیا جائے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، ایک سال بعد پھر اسی ملک جانا ہوا، اسی طرح ایئرپورٹ پہ اسلامی بھائی آئے تھے اور سب نے ایک ایک کتاب دی، تو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یار جو سمجھا گئے نا انہوں نے یاد رکھا، اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رسائل جمع ہو گئے، اجتماع کے بعد سارے تقسیم کیے پھر۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو امیر اہل سنت نے یہ سوچ دی ہے۔ بہت زیادہ پھولوں پر اچھی چیز ہے، عزت کے لیے لوگ کرتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن پروڈکٹیوٹی کی طرف اگر آئے۔ اسی طرح ہمارے میمنوں میں تو ہے، باقی اور قوموں میں بھی ہوگا کہ اگر کوئی حج پہ جاتا ہے تو مخصوص شربت ہے، ہم نام تو نہیں لیں گے، لیکن وہ شربت کا بوٹل جو ہے ہر کسی نے جناب لے کر آنا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پہلے جس کے گھر پہ کوئی حج پہ جاتا تھا تو 50 100 شربت کی بوتلیں جمع ہو جائیں۔ وہ کرے گا کیا؟ ساری زندگی بھی شربت پیے گا تو ختم نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ شربت جو ہے پھر بکنے جاتا تھا اسٹوروں پر۔ تو اگر جا رہے ہیں تو کیش دے دیں، کسی کو تحفہ دیں، لفافہ دے دیں، اس کو جو لینا۔ اب امام صاحب ہیں، جتنے لوگ آئیں گے امام صاحب کو جانمازی تحفے میں دیں گے۔ وہ کتنی جانماز رکھیے گا بھائی کہ 100 جانماز میں نماز پڑھیں گے؟ امام صاحب کھاتا نہیں ہے، جانماز تھوڑی کھاتا ہے، تو بھائی امام صاحب کو بھی آپ کیش دے دیں۔ اب اپنے اسلامی بھائی ہیں، اب اسلامی بھائیوں کو سفید سوٹ ہی دیں گے، اب بھر گئی کبٹ بھائی۔ اب سفید سوٹ کتنی ہر روز نیا تھوڑی سلوائے گا۔ اچھا غریب اسلامی بھائی کو اب سفید سوٹ دے دیں گے، اس کی سلائی کے پیسے کون دے گا اس کو؟ تو اگر تحفہ دینا ہے تو پروڈکٹیو ہو، یا تو کتاب ایسا تحفہ ہے جو ہر کسی کو کام آتا ہے، اگر وہ خود اس کے پاس ایکسٹرا بھی ہوگی تو کسی اور کو دے دیں گے، تو علم پھیلتا رہے گا۔ عموماً علماء کی اگر خدمت کی جائے، آئمہ کی خدمت کی جائے تو بیسٹ یہی ہے کہ کیش دے دیا جائے۔ اگر آپ نے دینا ہی ہے تو وہ اس سے جو ان کی ضرورت ہے اس کو لے لیں، ورنہ یہ بعض اوقات ہم وہ چیز لے جاتے ہیں بسکٹ کے ڈبے، تو جناب بیمار کا پورا کمرہ ہی بھر گیا بسکٹ سے، اب وہ کتنے بسکٹ کھائے گا بھائی؟ اچھا وہ جوس کا ہمارے یہاں رواج ہے تو جوس کے ڈبے پہ ڈبے، تو یہ دیکھ لیں کہ کس چیز کی حاجت ہے، یا تو وہ دے دے یا پھر کم از کم کیش دے دے۔ تحفہ دیتے وقت کامن سینس جو ہے وہ بہت ضروری ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مدنی پھول، اب جیسے عید کارڈ ہے، اب عید کارڈ میں کتنے ہزاروں روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔
اب تو مدر ڈے پر کارڈ دیا جاتا ہے، فادر ڈے پر کارڈ دیا جاتا ہے. اب کارڈ کی جگہ اگر آپ کوئی رسالہ دے دیں، کوئی کتاب دے دیں، اسی رقم میں ایک ایسی بات پہنچ جائے گی جو انشاءاللہ امید ہے کہ پورے خاندان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی. ہمارے ہاں تو اب یہ بھی الحمدللہ مدنی ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ شادی کارڈ بھی بھیجتے ہیں تو اس پہ بھی رسالہ ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس طرح بھی دین کی بات، نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی. تو جتنا آپ ذہن اس میں چلائیں گے آپ کو. اب شادی کی دعوت میں ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ والوں نے بڑا پیارا ایک انداز اپنایا کہ لاکھوں لاکھ روپے کھانے پہ لگتے ہیں، آپ لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا سٹال، ایک چھوٹا سا بستہ لگوا لیں، مکتبۃ المدینہ والوں کو کال کریں، وہ خود آ جاتے ہیں. وہ سٹال لگائیں گے، چند ہزار روپے لگ جائیں گے. اب آپ کے مہمان آئے، بعض اوقات مہمان آپ کو پتا ہوتا ہے آدھا پونا گھنٹہ کھانے کے انتظار میں فارغ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اب اگر وہ سٹال لگا ہوا تو کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ آدھا گھنٹہ بھی پروڈکٹیو ہو گیا. جاتے جاتے وہ گھر لے جائیں. چند ہزار روپے کی کتابیں اگر ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں، لاکھوں روپے کا کھانا ایک طرف، اور اس کے گھر میں اگر وہ نماز کے احکام لے جا کے نمازی بن گیا ہے، کوئی ایسی بات پڑھ کے اس نے حرام کام چھوڑ دیا، آپ کی وہ دعوت کتنی کار ثواب بن جائے گی. انشاءاللہ. تو اب نیت کریں کہ اسی انداز سے ہم تحفے تحائف دیا کریں گے. سوچ سمجھ کر کوشش کریں کہ ہم ربیع الاول کا مہینہ ہے تو عاشقان رسول ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہوں گے، تو اب یہ سوچیں کہ میں کیا تحفہ دوں جو اس کے زیادہ کام آئے. عموماً جو ہے نا ان دنوں میں 12 ربیع الاول کو مٹھائی کے ڈبے چلاتے ہیں، تو اب مٹھائی گھر میں دنوں میں کتنی مٹھائی گھر میں آ جاتی ہے. کیا کرے اس مٹھائی کو بھائی؟ اچھا مٹھائی والا بھی واپس نہیں لے گا، اب اتنی مٹھائی کیا کر رہی، کوئی اور چیز دیتے بھائی. مٹھائی دی، اچھا شوگر کے مریض کو آپ مٹھائی دیے جا رہے ہیں. تو یہ کامن سینس بہت ضروری ہے کہ کس کو کیا تحفہ دینا چاہیے. سبحان اللہ. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ بھائی امتی ایسا ہو کہ جس کے ہر کام میں بہت فوائد بھی ہوں اور اس کے کام سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہوتی ہو. ہمیں اچھا امتی بننا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا، نور چھا گیا